مائدہ الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور اسی کے اوپر فلاح کا ذکر کیا ہے، کامیابی کا۔ ایک رب کریم نے اعلان کر کے فرما دیا کہ ایمان والو، ہر حال میں اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کو پیش نظر رکھ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو کہ اتنی بڑی ذات کی کہیں نافرمانی نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نمبر 2 فرمایا، اس اللہ کے ہاں قریب ہونے کے ذرائع تلاش کرو کہ اللہ کے قریب ہونے کی کون کون سی چیزیں کو ان کو حاصل کرو۔ وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے۔ اگر میں الفاظ بدل کر کہوں، اللہ کے ہاں وسیلہ تلاش کرو، میں نے لفظ بدلا ہے، پہلے معنی میں نے کر دیا تھا۔ اچھا، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو، دین غالب ہو جائے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ گے نا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا پہلی بات، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، او ایمان والو، اتقوا اللہ، پہلی بات ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ عظمت والا، کبریائی والا، کہیں اس کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ نمبر 2، وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ، اس رب کے ہاں، الوسیلۃ، وسیلہ، اللہ کے قرب والے ذریعے۔ اب میں نے وسیلہ کا معنی کر دیا، اللہ سے قرب والا ذریعہ تلاش کرو کہ اللہ کے قریب ہونے کا کون سی چیز ذریعہ بنتی ہے، ان چیزوں کو اختیار کرو۔ اچھا، وجاہدوا، نمبر 3، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اس اللہ کے راستے میں دین کے غلبے کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم، تاکہ تم لوگ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پاؤ گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کا ایک عجیب اسلوب ہے، وہ آپ نے تسلسل میں دیکھا۔ پہلے قتل ناحق کی تفصیل سنائی، اور سب سے پہلا قتل ناحق قابیل نے کیا، اس کا سلسلہ بھی آپ نے سنا، اور پھر اسی ضمن میں بتا دیا جو بھی معاشرے میں ایک گناہ کو کر کے لوگوں کو دکھلا دے گا، لوگ آئندہ گناہ کریں گے، رہنمائی اس نے کی، تو آئندہ گناہگاروں پر بھی گناہ ہوگا، ان گناہوں کا وبال اس پہلے گناہگار پر بھی ہوتا رہے گا۔ جیسے قابیل نے قتل کر کے ایک طریقہ رائج کر دیا، لیکن جتنے قتل ہوں گے اس کے اوپر وبال ہے۔ تو فرمایا مسلمانوں، معاشرے کے اندر ایسی غلطی سے بچنا
پہلے قبیلے کے اندر، معاشرے میں، خاندان میں، بلادری میں ایک غلطی نہیں ہے، تم اس کو ایجاد کرو گے، آئندہ جو لوگ غلطی کریں گے تمہارے پلے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، لیکن اس کی فکر قوم کو نہیں ہوتی ہے۔ نئی چیز ایک نکال دیتے ہیں، شیطانی کام، پیچھے نئی نسل پڑ گئی ہے، سارا وبال اس کی ذمہ۔ اور پھر قتل کی آپ کے سامنے بات بھی آ گئی ہے، تفصیل بھی سنائی، اور اسی قتل کی تفصیل سناتے باغی طبقہ کبھی مال کی لالچ میں، ہوس میں آ کر غنڈہ گردی کرتے ہوئے لوگوں پر ڈاکے ڈال دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، مال چھین لیتا ہے، اس کی سزا بھی سخت ترین سنائی ہے قرآن نے۔ لیکن قرآن کا ایک بڑا عجیب اسلوب ہے، دنیا کے نظام کی طرح نہیں ہے حاکمانہ انداز میں لاٹھی ہنکائے جاؤ۔ قرآن احکام ضابطہ بیان کر کے فوراً ترغیبی انداز میں آ جاتا ہے، رغبت دلاتا ہے کہ ان جرائم سے بچو، تمہارے لیے دنیا بھی راحت کی ہوگی، آخرت بھی راحت کی ہوگی، تاکہ سزا کی نوبت ہی نہ آئے۔ جہنم کا ذکر قرآن کر کے فوراً جنت کا ذکر کر دیتا ہے، رغبت کا پہلو لے کر آ جاتا ہے۔ یہ قرآن کا بڑا عجیب اسلوب ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین کا صرف حاکمانہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے، مصالحانہ رحیمانہ انداز بھی اللہ کا ہے۔ ایک فیصلہ سنایا سخت، فوراً رحیمانہ انداز لے کر آ جاتا ہے، میں رحیم ہوں، یہ کام کرو گے یہ دے دوں گا، اور ان جرائم سے، ان گناہوں سے، ان وبالوں سے تمہیں بچا لوں گا۔ اللہ بڑا کریم ہے، آج وہی رحیمانہ انداز اختیار کیا ہے، اور ضابطے بیان کرتے کرتے فوراً کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا۔ کیسے ڈرنا؟ جیسے سانپ سے ڈرتے ہیں؟ نہ، یہ ڈرنا نہیں ہے تقوی، کہ اللہ کی عظمت کو دماغ میں بٹھا، کتنا رب عظیم ہے، وہ مجھے پیدا کیسے کیا، پھر مجھے پالتا کیسے، مجھے روزی کیسے دیتا، مجھے عزت کیسے دی، مجھے سکون کیسے دیا، مجھے راحتیں کتنی دیں، صحت کتنی دیں، اتنا بڑا کریم، میں اس کی نافرمانی کروں، اس سے ڈر۔ یہ ڈر رکھو اپنے سامنے، اور اللہ کی عظمت کو اپنے دماغ میں بٹھا کر اس عظیم رب کی، عظیم محسن کی، عظیم مہربان کی میں نافرمانی کروں، یہ ڈر اس سے کہ میں نافرمانی اس عظیم کی نہیں کرتا ہوں، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر اللہ سے ڈریں گے تو پھر اللہ کی نافرمانی سے بندہ بچ جاتا ہے، کفر سے بچ جاتا ہے، شرک سے بچ جاتا ہے، نفاق سے بچ جاتا ہے، بڑے گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بلکہ آخری درجہ فرمایا شبہ والی چیز سے بھی بچو، میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ یہ تقوی کے بڑے درجات ہیں۔ پہلا درجہ کفر سے بچنا ہے، تقوی کا معنی بچنا بھی ہے، اللہ کو، عظمت کو پیش نظر رکھ کر اللہ کی نافرمانی سے، معصیت سے بچنا، پرہیز کرنا۔ تو کفر سے پرہیز ہے، شرک سے پرہیز ہے، نفاق سے پرہیز ہے، گناہوں سے پرہیز ہے، چھوٹے بڑے گناہوں سے، مشتبہات چیزوں سے بھی پرہیز۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ تو فرمایا ہر حال میں اللہ سے ڈرو، اس اللہ نے تمہیں کیا دیا، تم کیا کر رہے ہو۔ نمبر 2، دوسری بات فرمائی، ایک تو اللہ سے ڈر کر زندگی گزاروں کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ نے دیا ہمیں کتنا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ نمبر 2، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کے ہاں وسیلہ تلاش کرو۔ یہ میں نے وَابْتَغُوا اور تلاش کرو، جستجو کرو، الیہ اللہ کی طرف، الوسیلۃ وسیلہ، وسیلہ کا میں نے معنی نہیں کیا ہے۔ اب اس میں لوگوں کو دھوکہ بھی لگا اور لوگوں نے الٹے سیدھے کام بھی شروع کر دیا، انہوں نے وسیلہ پنجابی والا مان لیا، اردو والا۔ یہ قرآن میں عربی ہے، ہم عربی کے معنی کو پوچھیں گے، یہ عربی میں وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن تو عربی زبان ہے، یہ ہمارا وسیلے تو نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر لوگوں نے کیا کہہ دیا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وسیلہ تلاش کرو، فلہذا پیر صاحب میرا وسیلہ، فلاں بزرگ وسیلہ، فلاں بزرگ وسیلہ، فلاں بزرگ وسیلہ۔ چھوڑو خدا کا بندہ، یہ معنی نہیں ہے۔ وسیلہ آپ کے سامنے لفظ ہے، عربی کے لحاظ سے لغات مفردات القرآن ہیں، علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی،
علامہ جزائری کی لسان العرب، وہ فرماتے ہیں وسیلہ کہو سین کے ساتھ، یہ ہمارے پاس سین کے پاس ساتھ ہے وسیلہ، اور سواد کے ساتھ کہو وسیلہ، اور یہ بھی اسم ہے، اور یہ نکلا کس سے؟ وصل سے، وا صاد لام وصل، اور سین سے وصل۔ معنی کیا ہے؟ وصل ہو یا وسیلہ، اس کا معنی ہوتا ہے، میں سواد کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اس کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، ملانا۔ وسیلہ کا معنی جوڑنا، ملانا، یہ معنی ہے۔ اور سواد کے ساتھ مطلقاً جوڑنا، جیسے کیسے ہو جوڑ دو، یہ معنی ہے لغوی۔ اور سین کے ساتھ ہے، ہمارے پاس سین کے ساتھ ہے۔ لغت عرب بڑی عجیب ہے، اس کے زیر زبر کا بھی فرق ہوتا ہے، ایک حرف سے دوسرا حرف بدلنے میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ اب یہ سین کے ساتھ ہے وسیلہ، سین کے ساتھ وسیلہ کا معنی کہ کسی کے ساتھ محبت اور رغبت کے ساتھ جوڑنا۔ میری بات سمجھ آئیے؟ کس کے ساتھ؟ بڑی محبت کر کے، رغبت کر کے کسی کو جوڑ دینے کا نام وسیلہ ہے۔ اور سواد کے ساتھ وسیلہ کا معنی مطلقاً جوڑنا، چاہے رغبت سے جوڑتے ہو، محبت سے جوڑتے ہو، چاہے ویسے جوڑ دیتے ہو، حکم کے ساتھ جوڑ دو، ٹھیک ہے جی ایک ہو جاؤ۔ اب پھر یہ وسیلہ کا معنی ہوا ہے، اب یہ میں نے لغوی معنی کیا ہے۔ تو وسیلہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے ہاں کہ رغبت اور محبت کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑنے والے اعمال، عبادات ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ کا، اللہ خالق کے ساتھ مخلوق کا جوڑ ہو جائے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ وسیلہ پھر کس کے ساتھ ہو؟ یہ وسیلے کا ذریعہ پھر کیا ہے؟ تمام محدثین کرام، مفسرین عظام، صحابہ کرام، وہ کہتے ہیں طاعت، اللہ کی طاعت اللہ کے ملنے کا ذریعہ ہے نا۔ اللہ سے آدمی ملے گا کس سے؟ اللہ کی بات مان کر اللہ سے ملتا ہے۔ طاعت کے ذریعے سے اللہ سے ملو، عبادات کے ذریعے سے اللہ سے ملو، اور طاعت کے ذریعے سے، اور ایمان پختہ کر کے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو۔ میں نے جوڑنا کہہ دیا، اب وسیلے کا وہی معنی جوڑنا، ملنا۔ عمل صالح کے ذریعے سے اللہ سے جڑو، یہ چیزیں ہیں وسیلہ۔ ان چیزوں کے ذریعے سے بندہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، مل جاتا ہے، یہ وسیلہ ہے۔ اللہ نے بھی ذکر کیا، اب آپ کو لفظی معنی آ جائے گا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف اللہ سے ملانے والی چیزوں کو، اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بننے والی چیزوں کے ذریعے سے اللہ سے وہ کو تلاش کرو۔ اللہ کو ملانے والی، اللہ سے ملنے والی، جوڑنے والی، ذریعہ بننے والی چیزوں کو تلاش کرو، اور وہ چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان کو پکا کرو، عمل صالح ہے، عبادات ہیں، طاعات ہیں، ان چیزوں کو اختیار کرو، نیک عمل اختیار کرو، اللہ کے ساتھ بندہ جڑ جائے گا۔ ان اعمال کو تلاش کرنے ہیں۔ تمام محدث، عبداللہ بن عباس سے پوچھا وسیلہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس نے کہا الوسیلۃ وطاعۃ والعمل الصالح، وسیلہ طاعت کو کہا جاتا ہے، نیک عمل کو کہا جاتا ہے۔ نیک عمل کرو گے تو تم اللہ سے جڑ جاؤ گے، طاعت اللہ کی کرو گے تو اللہ سے جڑ جاؤ گے۔ تو ان کاموں کے کرنے کا نام وسیلہ ہے۔ بڑے عظیم صوفیاء بھی ہیں، بڑے عالم بھی ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، دنیا نام ان کا لیتی رہتی ہے لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں پہچانتے ہیں۔ بہت بڑا عالم تھا، اللہ اس کے درجے بلند فرمائے۔ بہت بڑا صوفی بھی تھا، زاہد تھا، اللہ کی توحید میں فنا، عبادت میں فنا تھا، اور یہ بھی صوفیاء کا امام ہے۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی،
یہ بھی صوفیاء کا امام ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ اس کی مشہور تفسیر ہے تفسیر مظہری، 12 جلدوں میں ہے عربی میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ۔ یہ بھی صوفیاء ہے، بڑا جس کو ویسے یہ لفظ عربی میں مستعمل نہیں ہے، لوگوں نے بنا دیا پنجابی میں، دیگر چیزوں میں پیر پیر پیر۔ یہ پیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، نہ یہ اسلام کی کوئی اصطلاح ہے، لوگوں نے آج کل بنا دیا ہے۔ اس وجہ سے میں یوں کہہ دوں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں پیران پیر، پیروں کا بھی پیر ہے، تو یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی پیروں کا پیر ہے، بڑے لوگ ہیں بلند ترین۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن نے بڑا عجیب انداز اختیار کیا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف اللہ کا قرب کا ذریعہ بننے والی چیزوں کو تلاش کرو۔ تو وہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس اور صحابہ کہتے ہیں، وہ ہے طاعت، وہ ہے عبادات، وہ ہے ایمان، وہ ہے عمل صالح۔ اگلی بات انہوں نے کہہ دی کہ یہ تو صحابہ نے کہا، یہ تینوں صوفی کیا کہتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، شیخ عبد القادر جیلانی، وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کے مفہوم میں آتا ہے محبت اور رغبت کے ساتھ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ جوڑنا۔ تو پھر نیک عمل کر اللہ سے محبت کرتے ہوئے، بات سمجھ آئیے؟ نیک عمل کے ذات اللہ سے تو ملے گا، لیکن نیک عمل ٹوٹل نہ پورا کرنا، طلب کے ساتھ اللہ کی نماز کو پڑھ، کہ اللہ کے محبت کے ساتھ نماز پڑھ، محبت کے ساتھ قرآن پڑھ، محبت کے ساتھ صدقہ دے، محبت کے ساتھ اللہ سے بھی محبت اور نیکی کرنے میں طریقہ محمد الرسول اللہ کا اختیار کر کہ نبی سے گہری محبت میں نبی ہی کے طریقے پر اس کام کو کروں گا، نیکی کروں گا نبی کے طریقے پر، کیوں؟ مجھے نبی سے محبت ہے، اور طریقہ نبی والا ہو محبت کے ساتھ، اور کرو کس کے لیے؟ اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے کرو۔ فرمایا یہ ہے نیک عمل، جتنی بھی کرو گے یہ وسیلہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا نام لے کر شیخ عبد القادر جیلانی کا وسیلہ بنا لیا، ہم پار ہو گئے جی، شیخ عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے یہ کر دیں، فاطمہ کے وسیلے سے یہ کر دیں، حسن حسین کے وسیلے سے یہ کر دیں۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے وسیلہ اس کا نام ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ وہ کہتا ہے نیکی کو کرو، لیکن محبت کس کی؟ اللہ کی محبت میں نیکی کر، اور دنیا کے دکھاوا نموش نہ ہو، اور نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہوئے نبی کے طریقے پر کر۔ دونوں محبتیں ہو گئیں تو وسیلہ کا معنی ہوتا ہی وہی، کسی چیز کو چیز سے جوڑنا، محبت اور رغبت کے ساتھ جوڑ کا ذریعہ بنے۔ تو یہ تمہارے اعمال، اگر محبت کے ساتھ تم نیک عمل کرو گے، نبی کی غلامی کی اتباع میں یہ کام کرو گے، یہ تمہاری نیکی اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بن گئی ہے، تم اللہ سے جڑ جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اور اسی کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی معمولی آدمی کا نام تو نہیں، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اسی لیے انہوں نے آگے سے عجیب انداز میں قرآن سے دلیل پیش کر دی۔ فرمایا اللہ نے خود یہ بات کی ہے کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے میرے قریب ہونا چاہتے ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کا قرب ہمیں مل جائے کیسے ملے گا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے یہی بات کی ہے کہ اللہ نے جواب میں دیا، قل، نبی کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی چاہت رکھتے ہو، اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبت کے ساتھ میں محمد کی غلامی کرو، محمد کی اتباع اور غلامی کرو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا جائے گا۔ تم اللہ کے چاہنے والے، اللہ تمہارا چاہنے والا، محبت کا جوڑ جڑ گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کمال کا انداز اختیار کیا قاضی ثناء اللہ پانی پتی میں۔ وسیلہ یہ ہے، میری بات سمجھ آئی ہے؟ اور آپ کے ذہنوں میں بھی آتا ہوگا لوگوں نے کیا کیا بنایا ہوا وسیلے سے۔ یہ فضول ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں، میری بنائی ہوئی بات کا اعتبار نہیں ہے، بات رب کے قرآن کا اعتبار ہے، یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا اعتبار ہے، یا نبی کے شاگرد صحابہ کرام کا اعتبار ہے۔ بات والا میں ادھر کھینچوں آپ ادھر کھینچیں، لڑائی ہے، چھوڑو سب کو۔ رب کے قرآن کی بات مانیں گے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، صحابہ کرام کی مانیں گے۔ صحابہ کرام نے نبی سے سیکھا، وہ ان سے ہم پوچھیں گے کیا مطلب ہے اس کا۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں وسیلہ تلاش کرو جی، اسی لفظ کو ذکر کر دیتے ہیں آگے وسیلے سے،
قبر والا وسیلہ، فلاں وسیلہ، فلاں وسیلہ، اور غیر اللہ کے ہاں چلے جاؤ تو وہ کسی اور کو وسیلہ بنا لیتے ہیں اور کسی اور چیزوں کو وسیلہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو یہ ہے ایک وسیلہ کا میں نے معنی کر دیا، اور حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا، امام مسلم نے بھی نقل کیا، دیگر محدثین نے بھی حدیث نقل کی، مشہور حدیث ہے، لیکن امام بخاری نے 3-4 جگہ اس کو ذکر کیا ہے، امام مسلم نے بھی اسی موضوع پر لایا ہے۔ امام بخاری نے ایک تو بنی اسرائیل کے واقعات میں اس کو ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی تھے، دوسری جگہ امام بخاری نے اسی وسیلہ کے معنی میں اس کو ذکر کر دیا کہ اللہ کے ساتھ جو قربت کا ذریعہ ہے وہ نیک اعمال ہوتے ہیں۔ اب مشکل وقت میں بھی اپنے نیک عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرو، اگر ہے تمہارے پاس تو۔ کسی کی ذات کا وسیلہ نہیں چلتا ہے، نیک عمل اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور امام بخاری نے پھر نقل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مختصر ذکر کر رہا ہوں، کہ بنی اسرائیل میں 3 بندے سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، تینوں چلتے چلتے صحرا تھا، پہاڑی علاقہ تھا، بارش لگ گئی شدید، بارش لگی تو پناہ کی جگہ تلاش کی انہوں نے، تو پناہ کی جگہ انہوں نے ایسی جگہ تلاش کی، ایک غار تھا، اس غار میں چلے گئے کہ جب تک بارش برستی ہے غار کے اندر بیٹھو، بڑا غار تھا، بیٹھ گئے، لیکن اللہ کا کرنا پیچھے پانی شانی آیا نا، تو وہ چٹانوں میں کہ شروع میں مٹی میں پانی شانی لگا، اوپر سے چٹان سرکی غار کے منہ کے اوپر بند ہو گئی ہے، اور نہ روشنی نظر آتی تھی نہ آسمان نظر آتا تھا، بندے بند ہو گئے، اور چٹان آ گئی ہے، چٹان کو کون ہلائے؟ بات سمجھ آ گئی ہے، بند ہو گئے۔ اب تینوں ہمارے دور کے تو نہیں ہیں، ادھر تو ماشاءاللہ ہر ایک اپنی اپنی چھوڑتا ہے نا، تینوں تھے نیک آدمی، اچھے لوگ تھے، تینوں نے کہا بھائی پھنس گئے ہیں، بچانے والی ذات، نجات دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی کو پکارنا ہے، کیا؟ یہ نہیں کہا فلاں یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا فلاں صاحب پار کر دے کشتی، 11 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا پار کیا ہے تو بھی آ جا پار، نہ 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 نہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ نے کہا بھائی پکارنا اللہ کو ہے، نجات اللہ دے گا، راستہ اللہ دے گا، وہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ مشکل کشا ہے، اس کو تڑپ کر منگیں گے کہ انشاءاللہ دے گا، لیکن اپنا خالص نیک عمل پیش کرو، جو خالص کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کی محبت میں اللہ ہی کے لیے کیا تھا، دنیا کے دکھلاوا اس میں نہیں تھا۔ اللہ ہم سب کو یہی عمل توفیق نصیب فرمائے، ایسا عمل پیش کرو، اور ایک آدمی اپنا عمل پیش کرے گا، پھر باقی دعا کریں گے۔ اللہ اکبر! ایک صاحب نے روکتے ہو کر دعا کی، یا اللہ پردہ پڑا ہوا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا میری زندگی کا، میں بکریاں چرانے والا تھا، لیکن شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے میرا ایک عمل تھا، میں بکریاں چراتا تھا اور بھی آتا تھا واپس میرے بوڑھے والدین میں ان کی خدمت کرتا تھا، ربا تیری وجہ سے کرتا تھا، تیرا حکم تھا، تو بھی میرا خالق تھا، حقیقی خالق تو تھا، دنیا کے وجود کا ظاہری ذریعہ میرے والدین تھے، میں ان کی خدمت کی تھی، لیکن ایک دفعہ بکریوں کے پتوں کی وجہ سے، جہاں اچھے پتے ہو نا بکریوں کا چرواہا وہاں نکل جاتا ہے، بکریوں کے پتوں کے لیے میں دور نکل گیا تھا کہ بکریاں چراتے جراتے رہ بڑے، دور وادی میں نکل گیا، رات کو شام کو مجھے دیر ہو گئی، تو میرے والدین بھی انتظار میں، بچہ آئے گا دودھ لائے گا پھر ہمیں کھانا اور دودھ دے گا، بچے بھی، تو میں شام کو لیٹ ہو گیا، مغرب سے عشاء لیٹ بکریاں میں نے پہنچائیں، پھر دودھ دھویا، اللہ حدیث میں آتا ہے، کہتا ہے میں دودھ لے کر آیا تو میرے بچے والولدان، بچے میری ٹانگوں میں الجھ رہے تھے، ابو جی دودھ لاؤ، ابو جی یہ دو، ابو جی یہ دو، میں نے کہا دودھ پہلے والدینوں کو دوں گا، اور میری یہ عادت تھی، پہلے میں والدینوں کا دیتا تھا چیز، پھر اپنے بچوں کو دیتا، یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے، یہ پردہ تھا، آج میں کھل رہا ہوں۔ اور میں جب دیر سے آیا تو میرے والدین میری انتظار کرتے کرتے سو گئے تھے، میں نے دودھ گرم کیا، اس میں جو بھی میٹھا ڈالا، گرم کر کے
میں نے بچوں کی شور کو نہیں دیکھا، پہلے دودھ والدینوں کے لیے گرم کیا، پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا، بیوی کو کہا اب تو اپنے بچوں کو دے باقی دودھ۔ بچے شور کرتے رہے، میں نے پرواہ نہیں کی، میں والدینوں کے سرانے کھڑا ہو گیا پیالہ لے کر۔ دو باتیں تھیں، ایک کہ میں ان کو جگاؤں اور کھلاؤں، میں نے کہا ان کا آرام خراب ہو جائے گا، آرام نہیں خراب کرنے چاہیے ان کا۔ دوسری صورت ہے میں سو جاؤں تھکا ہوا تو یہ جاگیں گے، یہ بھوکے ہیں، یہ کہیں گے بچہ کدھر گیا؟ تو میں دودھ کا پیالہ رات بھر لے کر سرانے کھڑا تھا تیری رضا کے لیے۔ تو دیکھتا تھا، نہ والدینوں کو پتہ تھا نہ دنیا کے کسی بندے کو پتہ تھا، تو دیکھتا تھا صبح تک میرے والدین آرام سے سوئے، میں بھی پیالہ لے کر کھڑا کہ جیسے جاگیں گے خدمت پیش کروں گا۔ یا اللہ صبح تک میں کھڑا تھا، یہ میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا، میرے اس عمل کی وہ کا لحاظ رکھ، آج چٹان سے راستہ دے دے، چٹان کو اپنی قدرت سے ہٹا۔ باقیوں نے آمین کی، اس نے رو کر دعا کی، اپنا نیک عمل پیش کیا۔ میرے اس عمل کی وجہ سے میں نے خالص تیرے لیے کیا، تیری محبت میں کیا، یہ وسیلہ ہے اللہ کی محبت میں آ کر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ وسیلہ ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ۔ یا اللہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا، میں تیرے قریب ہونے کے لیے، اگر میں تیرا بندہ ہوں آج رحم کر۔ ایک دم آمین کی، باقیوں نے چٹان سر کی، نیچے ہو گئی ہے، لیکن ابھی نکل آسمان نظر آنے لگے، روشنی نظر آنے لگی، امید کی کرن لگ گئی ہے۔ کہنے لگے نکلیں کیسے، چٹان آئی ہوئی ہے ادھر سے راستہ ہے، ایسے نکل نہیں سکتے ابھی، لیکن راستہ نظر آ گیا، سورج نظر آ گیا، آسمان نظر آ گیا۔ دوسرے نے دعا شروع کر دی، دوسرے نے اپنی دعا شروع کی۔ اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں جوانی میں تھا، جوانی میں انسان کے حالات ہوتے ہیں، میں نیکی شیکی کرتا تھا، جوانی کے تقاضے سے مجھے چچا زاد بہن سے محبت ہو گئی تھی، میں نے رشتہ مانگا نہیں دیتے تھے، اور میری چاہت اسی پر تھی، میں نے اپنی چاہت کے سارے حالات پیش کیے، لیکن مجھے نوبت نہیں آئی۔ کرتے 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 ایک دفعہ میری چچا زاد بہن کو پیسوں کی شدید ضرورت پڑ گئی، میں اپنے باغ میں کام کر رہا تھا، اس کے پاس مہمان آئے، جو بھی آیا اس نے کہا پیسے چاہیے، مہمان آئے ہوئے ہیں، اور 100 درہم 200 دینار کا تقاضا کیا۔ میں نے کہا 100 دینار دوں گا، لیکن میری چاہت آپ پوری کریں گی، آپ کی ضرورت میں پوری کر دیتا ہوں۔ وہ مجبور ہو کر پھنس کر اس نے ہاں کر دی، اور ہاں کرنے کے بعد یا اللہ کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا، نہ کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی، میں نے 100 دینار دے کر جب اس کے قریب ہوا، ابھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، قریب ہو کر اس کے بیٹھا تھا، اور اس نے تڑپتے ہوئے کہا یا عبد اللہ اتق اللہ، او اللہ کے بندے ڈر خدا سے، اللہ کا بندہ ہے اللہ سے ڈر، ولا تختم ملف خاتم، اس مور کو، یہ شرم و حیا کی مور ہے، آج تک یہاں تک ہاتھ کسی کا نہیں پہنچا، نہ توڑو بغیر حق کے، نہ حق نہ توڑنا۔ بس جب کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، مجھے کپ کپی تاری ہوگی، کتنے عظیم رب کا نام لیا، پیسے دے کر ضرورت پوری ہو گئی، بڑے عرصے کی، میں نے اللہ خالص تیری رضا کے لیے میں ایک دم پیچھے ہو گیا، اور وگرنہ فرمایا کنت اجلس بین شعبها الاربعہ، میں اس کے 4 حصوں کے درمیان میں بیٹھ گیا تھا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ بات سمجھ گئے؟ کنایا ہے مخفی، لیکن اس نے کہا اتق اللہ، میں ایک دم پیچھے ہو گیا، میں رو گیا یا اللہ تیری نافرمانی ہوگی، تیرا نام آ گیا ہے، اب میں آگے نہیں ہوتا ہوں۔ اس نے کہا پیسے پھر لے لو، میں نے کہا پیسے بھی تیرے، تیری عزت بھی تیری، بس میں جا رہا ہوں، جس ذات کا نام لیا وہ بہت بڑی ہے، میری بات سے یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا، آج راستہ دے، اپنے نیک عمل کو پیش کیا، یہ تیری محبت میں تیری رضا کے لیے کیا، کسی کو نہیں پتہ ہے، اس میری چچا زاد بہن کو پتہ ہے، میرے دل کی آپ کو پتہ ہے۔ چٹان سر کی آدھی نیچے چلی گئی۔ تیسرے نے اپنی دعا شروع کی ہے، تیسرے نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں اجرت پہ مزدور لاتا رہتا تھا، ایک مزدور لایا ایک فرق جوں کے اوپر کہ ایک فرق جوں دوں گا تجھے، 12-15 کلو، یہ یوں سمجھ لو۔ تو اس نے صبح سے شام تک کام کیا، میرے کھیتوں میں آگے پیچھے کام اس نے جوش سے کیا ہے، مزدور دیانتدار تھا۔ شام کو میں اس کو
دینے لگا چاول. اس نے کہا میرا کام کتنا ہوا آج, یہ کتنا مال دیتا ہے. وہ ناراض ہو گیا. میں نے کہا میں نہیں لیتا ہوں, یہ کم ہے. میں نے کہا طے یہی ہے نا, طے ہونے کے ساتھ میں نے کمی تو نہیں کی ہے. اس نے کہا میرے کام کو دیکھ, طے کو چھوڑ. چلا گیا ناراض ہو کر, مال چھوڑ کر. میں نے یا اللہ پیچھے دیکھا, یہ تو امانت ہے میرے پاس مزدور کی, مزدور کا تو حق ہے, یہ تو میرے پاس اس کی امانت ہے. اور تھے جو چاول کو وقت آنے کے اوپر گن لگ جاتا ہے, مٹی ہو جاتے ہیں. میں نے کہا یہ ضائع ہو جائیں گے, امانت ہے, اس کو سنبھالوں گا. امانت کو سنبھالنا پڑتا ہے, یہ امانت دار لوگوں کا کام ہے. یا اللہ میں نے وہ چاول تھے, چاول وہ دائیں, ابھی چاول کا بھوسا اوپر سے اترا نہیں تھا, میں نے اس کو کاش کر دیا کہ یہ تو ضائع ہو جائیں گے. میں نے کاش کیا تو ان چاولوں کے اوپر کئی گنا چاول اور آ گئے. میں نے کاٹا, سنبھالا امانت کے طور پر اپنے کام کاج میں. پھر ان چاولوں کے اوپر میں نے اور چاول اگائے. چند ایک چاول اچھے ہاتھ سے کئی من جمع ہو گئے. میں نے بیچ کر گائے لے لی, گائے کے بچے ہو گئے اور بڑھتے چلے گئے. بکریاں لے لیں کہ یہ امانت ہے, یہ مال اسی کا مال, اسی کی پرافٹ آتی, میں اسی میں شامل کرتا چیز لے لیتا. اور میں نے ایک چرواہا بھی رکھ دیا غلام لے کر, اسی کے مال میں سے پرافٹ اتنا آ گیا. میں بوڑھا تھا, وہ بندہ کہیں سے گزرتے ہوئے آیا نا, اس کو محتاجی پڑ گئی کہ میرے پاس خرچہ نہیں ہے. اس کو فوراً آیا, ادھر ایک بندہ تھا جس کی میں نے مزدوری کی کئی سال پہلے, اللہ کرے اس کو یاد ہو تو میں اس کی مزدوری لیتا ہوں, آج اپنا راستے کا کام کر لوں. وہ میرا نام پتہ کرتے آ گیا. میں چرا رہا تھا, اپنے جانوروں کے پاس تھا, چرواہا بھی گائے چرا رہا تھا. اس نے کہا کر کہا السلام علیکم اللہ کے بندے. میں نے کہا وعلیکم السلام. میں بوڑھا ہو گیا تھا. اس نے کہا آپ فلاں ہیں؟ میں نے کہا جی. آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں پہچانا. اس نے کہا میرا آپ کے ذمہ حق ہے, خدا سے ڈر میرا حق دے. میں آج مجبور ہوں, میں راستے میں ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہوں, میں مانگتا نہیں ہوں, اللہ سے مانگوں گا, میرا حق دے دے. میں بندوں سے نہیں مانگتا ہوں, میرا حق دے. میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا یہ نام ہے. کہا کیا حق تھا؟ اس نے کہا میں نے آپ کی مزدوری کی تھی اور میں شام کو مزدوری کے بغیر چلا گیا, میری مزدوری آپ کے پاس سے دے دو مجھے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے اس کو بٹھایا, کھانا کھا, مسافر ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا چھوڑ کھانا شانا, مجھے دے, میں آگے جاتا ہوں. میں نے کہا یہ ریوڑ گائے کا لے لو, ریوڑ گائے کا لے لو. اس نے کہا مذاق کرتے ہو, میری مزدوری دے, ایک فرق چاول ہے. او بھائی یہ تیری مزدوری ہے نا, میں دے رہا ہوں نا, تیری مزدوری ہے, میں دیتا ہوں. مجھے پتہ, میرے رب کو پتہ ہے, میں نے ڈنڈی نہیں ماری اس میں, تیری ہی مزدوری ہے. اس نے کہا مجھ سے مذاق نہ کر, میری تھوڑی سی مزدوری ہے, اتنی گائے کا ریوڑ میں کیا کروں گا. اس نے کہا بھائی تیری مزدوری کو میں نے کام پہ لگایا, اس کے اوپر پرافٹ آتا رہا, کاروبار میں لگایا, اس کاروبار سے پرافٹ میں نے نہیں لیا. امانت ہوتی, پرافٹ بھی امانت ہوتی ہے. وہ سارا جمع ہوا, یہ ریوڑ سارا تمہارا ہے, لے اللہ کا. اس نے کہا اچھا لے لوں. پھر اس نے بھی سوچا یہ تڑپے گا جب لوں گا. اس نے لیا ریوڑ. میں نے کہا یہ چرواہا بھی اسی مال میں سے, اس کو بھی ساتھ لے جا. وہ لے کر بڑا حیران ہوا. اس نے کہا یا اللہ یہ دیانتداری, یہ ایمانداری کا عمل میں نے تیری رضا کے لیے, تیری محبت میں کیا ہے کہ تیرا حکم یہ ہے. یا اللہ چٹان کو پرے کر دے. چٹان سر کی راستہ صاف ہو گیا, تینوں ساتھی باہر نکل گئے. یہ کس کو پیش کیا؟ نیک عمل کو. ہمارے پاس نیک عمل ہی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں فلاں جگہ جاؤ, فلاں جگہ جاؤ, فلاں کا وسیلہ, فلاں کا وسیلہ. نہ ہمارے نیک عمل کا. یہ قرآن نے کہا قربت والے, اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بننے والی چیزوں کو تلاش کرو. وہ طاعت ہے, وہ عبادات ہے, وہ نیک عمل ہے, وہ ایمان ہے. یہ کام کرو, اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. لوگ اسی عمل کو واسطہ دیتے تھے اور مشکلیں حل ہوتی تھیں. آج ہمارے پاس ہے دامنی خالی ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت نے. باقی بات اگلی نشست میں کریں گے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی. یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا, یہ سننا اپنی جناب میں قبول فرما. اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے, ان کے درجے بلند فرما دے, عافیت اور رحم کا معاملہ ان سے فرما دے. یا اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما. اپنی قربت والا, اپنی رحمت والا
کا ذریعہ بننے والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کی سمجھ نصیب فرما، قرآن کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو رحم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما۔ 2-3 صاحبان نے اپنے رشتہ داروں کی بیماریوں کو کہا، اللہ تو جانتا ہے، ان کی بیماریوں کو شفا نصیب فرما، ان کی بیماریوں کو راحت میں بدل دے، عافیت میں بدل دے۔ جو لا علاج ہے ان کے بھی علاج کے فیصلے فرما، ان کے تیمارداروں کو بھی یا اللہ راحت و سکون نصیب فرما، مریضوں کو بھی سکون نصیب فرما۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ ایمان ہم سب کو نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر